اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ بڑا ہی معتبر مہینہ، بڑا ہی بزرگی و برتر والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اور اس رجب کو اہل عرب اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اس لیے کہ رجب کو اسم یعنی بہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم یعنی بہرہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں کسی کی برائی نہیں سنی جاتی ہے، صرف اس مہینہ میں بھلائی ہی بھلائی سنی جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمت و برکت والا مہینہ ہے کہ اسی مہینہ کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی ماہ کی چوتھی تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور اسی ماہ کی 27ویں رات کو محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا، اور اسی 27ویں تاریخ کو نماز کا تحفہ ملنا۔ جو نماز ہمارا پڑھتے ہیں وہ اسی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اور اسی ماہ کی 28ویں تاریخ کو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ رجب المرجب بڑا ہی برکت مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ رجب ایک عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہوتا ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہوتا ہے، اور جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا گویا کہ اس نے سال بھر کے لیے پوری سال بھر کے لیے روزہ رکھے۔ اور آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ کے روزے رکھے گا تو پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس رجب المرجب کے ماہ کے روزے رکھتا ہے اور جو روزے رکھے گا تو پروردگار عالم اپنے ذمے کرم پر تین چیزیں لے لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے گزشتہ سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور باقی عمر میں اس سے گناہوں کی حفاظت فرماتا ہے، باقی جو اس کی عمر رہ جائے اس سے گناہوں کی پروردگار عالم اس سے حفاظت فرمائے گا۔ اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن پیاس سے اسے امن فرمائے گا، پیاس سے اسے امان میں رکھے گا، یعنی پیاس سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تین چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ کی عبادت کرنے کا ثواب یعنی ایک رکعت کے بدلے میں پروردگار عالم اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کے بدلے میں پروردگار عالم اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا الہی پہاڑ کو اجازت دے دے
کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے، آپ کا اتنا ہی کہنا تھا، آپ کا اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی کہ اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تیری چمک و دمک کیسی ہے؟ تو پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک و دمک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ مولا، اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ تو پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ شک ہو گیا، اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوں۔ کس سے کہا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اس بزرگ نے کہ میں سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوں۔ میں نے خدائے بزرگ و برتر سے یہ دعا مانگی تھی، یعنی اپنے پاک پروردگار عالم سے میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز کر دے، میری عمر اتنی لمبی کر دے، میری عمر اتنی دراز ہو جائے کہ میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا عہد مبارک پا سکوں، یعنی ان کا زمانہ پا سکوں، تاکہ میں بھی ان کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس وقت 600 سال میں 600 سال سے میں اسی غار کے اندر، اسی پہاڑ کے اندر میں عبادت میں مشغول ہوں، میں عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے پاک پروردگار عالم، روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بھی بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا، پروردگار عالم کا ارشاد ہوا کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، امت محمدیہ کا جو فرد رجب کے مہینہ میں ایک روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا، اس شخص سے بھی زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ مولا، اس شخص سے بھی زیادہ جس نے 600 سال رہ کر پہاڑ کی گفا میں عبادت کی، پہاڑ کی گفا میں 600 سال سے پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول رہا ہو، تو اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ مولا، جس نے تیری عبادت 600 سال سے کر رہا ہو تو اس سے زیادہ کوئی افضل، اس سے زیادہ کوئی بزرگی والا بندہ تیرا اس جہان میں ہے یا نہیں ہے؟ تب پروردگار عالم نے حکم فرمایا، اے عیسیٰ، اگر رجب کے مہینے کا ایک روزہ بھی میرا بندہ رکھے گا تو اس شخص سے زیادہ وہ ثواب کا حقدار ہوگا اور اس شخص سے زیادہ بزرگ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ کے خوب روزے رکھا کرو، اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ پروردگار عالم ایک